اللہ پاک سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں حضور علیہ السلام کو 2 کام کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یقیناً تیرا دشمن وہ ہے ابتر، دم کٹا، بے نسلہ، نام و نشان اس کا میں مٹا دوں گا، وہی ہے برباد ہونے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے عزیز ساتھیوں، سورہ کوثر کا نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کا منظر کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، ان کے پوتے ہیں جن کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے ہیں محمد، محمد جو بیٹے ہیں علی کے، المعروف زین العابدین، اور زین العابدین بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت محمد جو ہیں حضرت حسین کے پوتے، وہ ان کا ایک قول بہقی کے اندر دلائل نبوت میں بیان ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جس شخص کے بیٹے فوت ہو جائیں، اللہ اسے بیٹے دے اور بیٹے کیا ہو جائیں، سارے فوت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو اسے لوگ ابتر کہتے تھے۔ عرب والے اسے کیا کہتے تھے؟ ابتر۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم قاسم دنیا سے رخصت ہوئے، یہ دار فانی چھوڑ کے چلے گئے، تو اس وقت مکہ کے لوگوں نے، آپ کے مخالفین نے، آپ کے دشمنوں نے آپ کو ابتر کہا۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تسلی کے طور پہ، کس طور پہ؟ تسلی دیتے ہوئے یہ سورہ نازل فرمائی۔ نزول کیسے ہوا؟ حدیث کی معتبر 4 کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف، ان چاروں احادیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے، راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ کون راوی ہے جی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں موجود تھے، حضور علیہ السلام بھی ہمارے اندر موجود تھے، کہ اتنے میں آقا نامدار مدنی کریم حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، آپ پہ نیند طاری ہو گئی، وہ جو وحی کی کیفیت تھی وہ آنی شروع ہو گئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تو ہم نے وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور وہ مجھے میری ذات پہ ایک سورت تلاوت کر کے گئے ہیں۔ وہ سورت کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ سورہ کوثر پڑھ کے سنائی کہ ابھی ابھی اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اب میرا سونا پیغمبر پریشان نہ ہو، اساں تانوں کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ اور حوض کوثر صحابہ نے عرض کی حضرت وہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ حوض کوثر جنت میں کیا ہے؟ اس کا پانی میدان معاشر میں دنیا میں آئے گا حوض میں، اور اس حوض کے آس پاس برتن پڑے ہیں جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور وہ برتن بھی سونے اور چاندی کے، اور اس نہر کے کنارے وہ سونے کے، اس کے نیچے جو مٹی ہے وہ موتیوں کی، اور اس پانی کی جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ ہوگی، ذائقہ اس کا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب ہو گیا نا، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ معمولی میں نے بیان کیا، آپ نے سن لیا۔ قیامت کا جب دن ہوگا سورج کہاں ہوگا؟ زمین کی حالت کیا ہوگی اس وقت؟ آج سورج کتنا دور ہے، کتنا دور ہے؟ جون جولائی میں، اگست میں کیا پوزیشن ہے؟ ہم باہر تپتی زمین کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو سکتے؟ سوچو ذرا جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے، زمین تانبے کی بن جائے، اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا انسان، تمام انسان، ان کے بدن پہ کوئی کپڑا ہوگا وجود پہ، سروں پہ، چہرے پہ، پاؤں میں جوتی ہوگی، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، اور اس وقت ہر انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ہر انسان کے جسم سے کیا نکل رہا ہوگا؟ اور جس انسان کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا وہ اپنے پسینے کے اندر ہوگا ڈوبا ہوا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کوئی بدبخت انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ وہ اسی پسینے کے اندر کیا ہوگا؟ ڈوب رہا ہوگا۔ تو جو پسینے میں ڈوب رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، اسے پیاس لگے گی یا کوئی نہیں؟ پیاس لگے گی نا۔ تو اس وقت اگر بندے کو پانی مل جائے اور پھر حوض کوثر کا پانی مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں، سارے گناہ کر لینا، پر ایک گناہ کر کے کل قیامت والے دن حوض کوثر کے پاس میرے پاس نہ آنا۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ الشرک باللہ،
اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر کے اور تیری موت آ گئی تو پھر تو حوض کوثر کے جام سے محروم ہو جائے گا۔ اور آپ کے میرے آقا فرمایا میں جب پانی پلا رہا ہوں گا حوض کوثر سے، کچھ لوگ میری طرف آنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو دھکیلیں گے، دھکے دیں گے، چل چل پڑے ہو۔ میں پوچھوں گا یار یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو میرے پاس، کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں ملاوٹ کر دی تھی، آپ کا دین بدل دیا تھا، آپ کی سنت کو پامال کیا تھا، سنت چھوڑ کے بدعت ایجاد کی، اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی، یہ شرک کرتے رہے، یہ بدعات کرتے رہے، یہ رسومات اپناتے رہے۔ میرے محبوب آپ کا طریقہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، آپ کی سنت کو، آپ کے دین میں ملاوٹ کر دی انہوں نے۔ تو اس موقع پہ آپ کے میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ خدا را آپ کو کبھی یہ حدیث پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرا نبی فرمائے گا سوہکن سوہکن، سوہکن سمجھتے ہو؟ سوہکن زمانہ عربی بولی ہے، میں پنجابی چیزا کی معنی ہے، اردو میں کیا معنی ہے؟ دور ہو جا۔ تو پنجابی بات معنی تو بڑا سخت ہے، جیسے کتے کو دور کیا جاتا ہے اپنے سے، تو کیا کہتی ہے؟ ہٹ جا، پرے ہو جا۔ جو لفظ کتے کے لیے بولتے ہو نا، وہ میرا نبی پھر تمہارے لیے بولے گا، بدعتیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یہ انعام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ انعام ہے نا، نعمت ملی ہے، اور معمولی نعمت ہے۔ یہ ہمارے نبی کو جو نعمت ملی ہے معمولی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کر، اس نعمت کے ملنے پہ کیا کر؟ اور شکر کس طریقے پہ؟ ڈھول بجا رہے، باجے بجا رہے، رقص کرنے، بھنگڑے پاڑے۔ جیسے آج ہم نے اپنی خوشی کا انداز بدل دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈیک لا دے اونچی آواز۔ آج مسلمان بھی پھسل رہا ہے، اور خوشی آئے تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ خوشی ملے تو کیا کرنا ہے؟ نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ کے محبوب ہمیں بتا دے، آج ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، آپ کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں مسلمان، تو سنو شکر کا طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ پاک نے میرے محبوب تو انہوں نعمت ملی حوض کوثر، اور شکر ادا کر، میری نماز پڑھ کے فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ کس واسطے؟ وانحر، اور کیا کر؟ قربانی کر۔ نماز بھی کس کے لیے؟ قربانی بھی کس کے لیے؟ مشرکین مکہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اپنی عبادت میں اوروں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں اوروں کو کیا کرتے تھے؟ 360 بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ قربانی اللہ کی بھی کرتے تھے، بتوں کے ناموں کی بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ میرا سونا پیغمبر تسا نماز پڑھنی ہے تو کس واسطے؟ میری اس عبادت قسم شریک، اور اس پہ تائید ملے گی سورۃ انعام آیت نمبر 162، آیت نمبر 162، وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک، یہی ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول۔ جاؤ گھروں میں ترجمہ کر لینا۔ اللہ پاک آپ کے میرے آقا کو فرماتے ہیں او قل، او میرا پھول،
اور میرے محبوب اعلان کر اپنی پاکیزہ زبان مبارکہ کو یہ پھول کی طرح بیان کر، ان صلاتی کس نو آدھی، یقیناً میری نماز و نسکی اور میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا، للہ کس کے لیے، لا شریک لا ان چیزوں میں میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ تو فصلی لربک وانحر، میرے پیغمبر آپ نماز پڑھے تو کس کی؟ اس میں دو باتیں آ گئی، ایک بدنی عبادت، ایک قولی عبادت۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو کتنی باتیں ہیں؟ دو۔ آپ کا بدن استعمال ہوا، تمام سر سے پاؤں تک تمام وجود استعمال ہوا عبادت کے لیے، تو کس کے لیے؟ ہائے ہائے۔ اور اب زبان سے کیا کہتے ہو؟ سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ کس کی تعریف کار ہے؟ یہ زبان سے بھی عبادت کر رہے ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔ اس عبادت میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں نہیں۔ تو نماز میں دو عبادتیں اور عبادت کی تیسری قسم مالی عبادت، وانحر کیا ہے؟ وہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہو تو وہ آپ کا مال استعمال ہوا یا کوئی نہیں؟ خرچ ہوا؟ تو اللہ پاک ہوا تینوں قسم کی عبادت، بدنی بھی، قولی بھی اور مالی بھی تو نے کرنی ہے۔ تو کس کے لیے؟ چونکہ تمہیں نعمت ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ اچھا، نبی نو نعمت ملے تو وہ نماز پڑھے تو قربانی کرے تو سانے جڑی نعمت ملی ہوئی ہیں ایسا کی کرنا؟ ہم نے نعمتوں کا کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک کے ان گنت انعامات ہمارے اوپر۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو 5 خصوصیات عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کو، تو نبی کے واسطے سے ہمیں ملی ہے یا کوئی نہیں ملی ہے؟ اسی شکر ادا کر رہے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ لہذا اب وقت کم ہے، وقت ہمارا اگلا جو جمعہ آ رہا ہے، ایک تو کل جمعہ ہے نا 28 اگست 2026، 28 اگست کو آپ کی اسی مسجد میں انشاءاللہ تکمیل قرآن مجید ہے۔ اور تھوڑے سے آپ نا ماشاءاللہ کوئی خوشی کا اظہار کریں، تھوڑی رونق لاؤ اپنے چہروں پہ، تھوڑی سے سستی نہ کرو، چستی دکھاؤ، بالخصوص جو روزانہ بیٹھنے والے میرے نماز میں ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کیا ہو رہا ہے۔ اور اس پہ میں نے پروگرام رکھا ہے الحمدللہ، آپ لوگ تعاون کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور بھرپور ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ قرآن مجید کی تکمیل پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ بقرہ مکمل ہوئی، انہوں تک پورے مدینہ دے ویچ اٹھ ذبح کر کے لوگوں دیتا ہے۔ دلیل مل گئی یا کوئی نہیں؟ انہیں تو سورت مکائی آئی تھی، اسی کی کر دے پہ کتنے سالوں میں، وہ تھوڑا عرصہ نہیں لگا، جب سے میں اس مسجد میں آیا ہوں 2010 سے لے کر آج تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ 10 مئی 2010 کو میں یہاں پہ آیا تھا، اس وقت سے یہ قرآن کا درس شروع ہے، اور اب اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اختتام ہو رہا ہے۔ تو اختتام پہ میرا ارادہ ہے، بلکہ ہمارے استادوں نے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی کام تم کرتے ہو تو خوشی مناتے ہو، قرآن تکمیل ہو جائے تو خوشی نہیں منانی چاہیے، جو کہ زیادہ منانی چاہیے تھی، اس پہ زیادہ خرچ کرنا ہو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ قرآن جیسی عظیم نعمت ہم نے بات ترجمہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے، تو ہونی چاہیے یا کوئی نہیں؟ شاہ اونچا بولو یار، جواب تو دے دیو، نہ منگلا تو پیسے، نہ پریشان نہ ہو۔
ہاں کوئی نہیں، انشاءاللہ پروگرام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بہترین ہوگا، اور آپ کے دعاؤں سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب وقت ہے کام، وقت کیا ہے جی؟ اور صورتیں ساڑیاں زیادہ ہیں، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا ہر روز ایک سورت ختم کرنے کی، ہر روز۔ تو اللہ پاک نے پیچھے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اب شکرانے کے طور پہ کیا کریں؟ 2 کام کریں۔ کتنے کام؟ فصلی لربک وانحر، رہا معاملہ میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا، پیچھے تھا شان محمد رسول اللہ، فصلی لربک وانحر پیغام محمد رسول اللہ۔ اب تیسری آیت ہے ان شانیک هو انجام دشمن محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر رہ گئے تیرے دشمن جو تجھے ابتر کہہ رہے، جو تجھے ابتر کہتے ہیں، میرے پیغمبر میں انہاں دی جڑ کاٹ کے رکھ دوں، میں ان کو بے نام و نشان کر کے رکھ دوں گا۔ اور پھر ہوا جن لوگوں نے میرے محبوب کے لیے یہ لفظ بولے وہ خود ابتر بن گئے، وہ خود کیا بن گئے؟ ہاں، مکہ کے لوگوں نے جنہوں نے ان کے بیٹوں کو ان میں بڑا نام آتا ہے آس بن وائل کا، اس نے یہ جملہ بولا تھا، اور ادھر 2 بیٹیاں نو اللہ پاک ایمان دی دولت نواز ہو، یہ آپ کافر رہا تو 2 بیٹے کے ہو گئے؟ شخص بولو صحابی رسول، اب تر پیو بن گیا یا کوئی نہیں بن گیا وہ جہنم تے پتر کدے گئے جنت۔ اور اسی طرح ابو جہل خود جہنم میں، اور اس کا بیٹا اکرمہ کدھر جو صحابی رسول بنے۔ فتح مکہ ہوا نا، تو حضور علیہ السلام نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے بدلہ نہیں لینا، جاؤ میں نے تمہیں کیا کر دیا۔ لیکن کچھ آپ نے نا بندوں کے نام بولے کہ ان کی معافی نہیں ہے، یہ جہاں بھی مل جائے ان کو پکڑو، ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، ان کی معافی۔ ان میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا، فرمایا وہ جتھے پھڑا جائے قتل کر دیو، خودی معافی۔ جب اسے پتا چلا نا، خبر ملی، مکہ چھوڑ کے نس پیا، بھاگ پڑا ساحل سمندر کی طرف۔ تھوڑی دیر تو بعد اکرمہ دی بیوی ابو جہل دی کہہ لگی 9 بہو حضور علیہ السلام دی دربار چاہ، آج میں میری بیٹی کیا چاہیے آپ؟ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، آج تم بھی بیان کرتے ہو، لوگ دشمن بھی بیان کرتے ہیں۔ ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی میرے نبی کے دربار میں، اور کہتے ہیں اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے نبی نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے سر پہ کرا، اور میرا نبی تو کافروں کی بیٹیوں پہ بھی کیا کرواتا ہے۔ اور اے کلمہ گو مسلمان بیٹی ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہو، اور حضرت فاطمہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والی میری بہن ہو، آج تم نے دوپٹے کیوں اتاری ہے؟ اور میرا نبی تو کافروں کی بیٹیوں پہ کیا کروا رہا ہے؟ دوپٹے کروا رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے اور عرض کی حضرت یہ تو کافر کی بیٹی تھی، یہ کس کی بیٹی ہے اور آپ اس کے سر پہ دوپٹے کروا رہے ہیں؟ میرے نبی نے تاریخی جملہ بولا، آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافری کی گون بولا۔ آپ نے فرمایا بول میری بیٹی کیا چاہیے آپ؟ جی حضرت ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے۔ کیا ہے؟ آپ میرے شور کو معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ پہلے میرا نبی اعلان کر چکا ہے اکرمہ جہاں پکڑا جائے اس کی معافی۔ ادھر اس کی بیوی آ گئی ہے۔ عرب کے اندر عورت کسی کی امان نہیں لے سکتی تھی، امان سمجھتی ہو بھئی انہوں چھوڑ دیو، ضمانت نہیں لے سکتی تھی۔ میرے نبی کے دربار میں یہ عورت آئی، اپنے شوہر کی سفارش کی
کہ آپ اسے کیا کر دیں؟ شاباش، کیا کر دیں؟ آپ نے میں چلو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب عرض کی حضرت عرب والوں کو، دنیا والوں کو، میرے شوہر کو کیسے اعتماد ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا جو چادر تیرے سر پہ کرائی ہے نا، جو چادر میں نے تیرے سر پہ کرائی ہے، یہی دلیل ہے، یہی نشانی ہے، جاؤ اسے بتا دینا محمد عربی نے اسے معاف کر دیا۔ اور اکرمہ بیٹھا ہے ادھر سمندر میں اور طوفان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ طوفان آ گیا۔ جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا ہن کس نو بلاؤ، اب کس کو بلاؤ؟ اکرمہ کیا خدا دیا بندہ اے جھگڑا اج تک مکہ دے وچ اس نبی تے ساڈا آئی، وہ کہتا تھا ہر جگہ بچانے والا کون ہے، اور ہم کہتے تھے اللہ بھی ہے تے اے 360 بھی ہے، یہ تے جھگڑا ساڈا ہی۔ جے اگر ڈبدی ہوئی کشتی نو بچاون والا او اللہ ہے نا، تا زمین اتے بھی مشکلات چو نکالن والا کون ہے؟ اکرمہ آکھیا دل چلا جے من اتھو تو بچا دے میں تیرے نبی دا کلمہ پڑھنا سکتا۔ منو گل سمجھ آ گئی ہے، من گلے اور قرآن اٹھاؤ۔ قرآن آدھا ہے اے جدو کافر مشکل دی گھڑی پھس جاندے تو کس نو بلا دے؟ اے دنیا چون زلزلہ آ جائے تو پوری دنیا دے انسان کس نو بلا دے؟ سارے معبود بھول جاتے ہیں، اس وقت یاد رہتا ہے تو کون؟ ادھر اکرمہ دی بیوی کنارے تے آ گئی، اس شور نو بلایا بھی جلدی آ بھائی، واپس آون، واپس آ جان، اس مدینے والے نبی نے تینوں معاف کر چھوڑا۔ اس کا نشانی، اس کا اے چادر نشانی، اے چادر کی ہے۔ پھر اکرمہ آیا واپس میرے نبی کے دربار میں، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور آ کے میرے نبی کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا مجھے بھی پڑھا دے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھ کے واپس جانے لگا نا تو صحابہ نے آپس میں باتیں شروع کر دی، وہ اکرمہ بن ابی جہل جا رہا ہے، وہ اکرمہ بن ابی جہل جا رہا ہے، ابو جہل دا پتر جا رہا ہے اکرمہ۔ ایک آوازاں انہوں نے کانی چ پئیاں نا اکرمہ دے تو وقت واپس آئے، پھر واپس آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضرت ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہنا۔ جی کیا ہے؟ تو عرض کی حضرت اے صحابہ نو منع کر دیو آج تو بعد میری نسبت میرے باپ کی طرف نہ کریں، اکرمہ بن ابو جہل نہ کہے مجھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اچھا تو پھر کیا کہے تمہیں؟ ابو جہل دا پتر تو ہے تو اس موقع پہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہو، اکرمہ بن اسلام کہو، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں ابو جہل کا بیٹا۔ اللہ پاک فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر، میرے پیغمبر میں تیرے دشمن دی دوم انج کٹ دے سا کہ او دا سکا پتر آکسی کہ میری نسبت میرے پیو دیر نہ کرو، میں اسلام دا پتر ہاں، میں ابو جہل دا پتر نہیں ہاں۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت اتاری سورہ کوثر، اس میں اللہ پاک نے فرمایا 2 انعام میں کر رہا ہوں۔ کتنے انعام؟ میرے نبی پہ اللہ نے کتنے انعام ادھر کیے؟ انا اعطینا کل کوثر ایک انعام، ان شانیہ کو هو الابتر دوسرا انعام، اور اللہ پاک نے فرمایا اے 2 کام میں کر رہا تو میرے پیغمبر 2 کام تسی کرنا ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھنی تو کس واسطے، قربانی دینی تو کس واسطے؟ اللہ کے دعا ہے اللہ ذوالجلال جڑا کچھ آکھا گیا سنا گیا ادھر عمل کرے دی تو بھی کتاب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الکافرون، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے ایک دن میں اس کو میں مکمل کروں گا تاکہ ہمارے جمعرات جمعے تک یہ صورتیں کیا ہو جائے، مکمل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال
آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ذوالجلال اس کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں کو دور فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے پیارے پیغمبر سے محبت اور لگن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ